الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقادم له ولا مضاهي له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رسول ونظم وظم له ولا جلب مسوطاب بيت حسن له ولا مقارن له ولا مقادم له ولا مضاهي له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا ومحبوبنا جللنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا وعضوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله الكاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهيد إله سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشفت جا ثم دنا فتدلى فكان كعب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الفاتحة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الهدى بزرگ تو ہی قصہ مختصر انتہائی عبادت احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں تسی اور میں محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر موجود ہوں دعائے اللہ تعالیٰ ساڑی آج کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور محترم محمد عثمان صاحب اور محمد فاضل صاحب انہیں اہتمام کیتا ہے اللہ پاک حضور کی بارگاہ وچ انہاں دا اہتمام قبول و منظور فرمائے بندے تھوڑے یا زیادہ نہ فرق نہیں پیندا یہ شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوئے کہ تعداد کم میں اتنا فرق ہوئے گا تھوڑے ہو جان مہان کام دے
وہ بہتر ہوتا ہے. جڑے ساڈے اصل کو آ کے نہیں باقی جدھر جدھر دل میں کوئی پیار کرے تو رسول اللہ کی محفل میں آمدہ وہی ہے جدھر کی حضور کی مہر لگتی ہے. پیر بھی چھڑی ہے نا کوئی فلایا آ جا تمہیں محفل میں فادر میں فلان کام کر کے آنا آمنا پیوں میں جنہیں جدھر اتنے ساریاں نظور لائی. اس واسطے جی میں پریشان نہیں تو پھر تمہیں پریشانی کام نہیں. یہاں پہ اس کو میرے پریشانی ہے جڑا آ کے بھائی آج کام نہیں پڑھنا یا انہوں پریشانی ہے بھائی اتنا پینڈا کر کے آئے ہیں پتہ نہیں ویلا تھوڑیاں بن گیا یہ ہوتا ہے نا فکر ذہن میں چلتا ہے تو جنہ ساری سکی رسول اللہ ہوتا ہے. کئی ملاد آئے کئی محفل آئیں خالی ہاتھ گئے تو خالی ہاتھ آئے. یہ جڑا ٹھیکہ ہے سارے کا سارا رسول اللہ ہے. تواڈے نال تے پیار ہے محبت ہے عقیدت ہے ایک کو الفت ہے باپ دادا تو لا کے جڑی نبھانے ہیں اللہ پاک توفیق دے کے نبھاتے رہے. ایمانداری نہ دسو 40-50 کلومیٹر کا بندہ فاصلہ طے کر کے آوے تے آوے لالچ کے واسطے اس کو بڑی ضلالت ہے اس کو بڑی ضلالت ہے کوئی نہیں. من میں لالچ نہ آوے دل میں لالچ نہ آوے تے آوے رسول اللہ کی محفل تے لالچ لے کے آوے پیسے کا لالچ. اس واسطے وہ بے نسلہ سے کر سکتا ہے لیکن جڑا باپ دادا ہے وہ بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے. یہ ممبر مصطفیٰ رسول اللہ کی امانت ہے تے اس امانت نہ خیانت نہیں کرتے. اس کو بڑی توہین کوئی نہیں اس کو بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسوائی کا سبب بھی کوئی نہیں کہ حضور فرمان مولوی نعتاں پڑھتا رہے ہیں تلاوتاں کرتا رہے ہیں تقریراں کرتا رہے ہیں پیسے نہیں لیتا رہا جے تے پیسے نہیں لگے تاں تے گل کرتا وہ ساڈے کول کدھر آنا تے جے آ کے یا رسول اللہ چاہے گھنٹہ گزریا چاہے 2 گھنٹے گزرے نے چاہے پوری رات جاگتا رہا یا رسول اللہ سارا کچھ کیتا ہے کیتا تواڈے واسطے کیتا بے لوس غیرت آئے تب بھی تواڈے نال لالچ آئے تب بھی تواڈے نال تے سارے دا سارا سرکل جڑا ہے نظام جڑا ہے کائنات دا کون چلا رہا ہے رسول اللہ چلا رہا ہے. کائنات دے سارے خزانے دے مالک کون نے رسول اللہ. ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا انما انا قاسم واللہ یؤتی حضور نے فرمایا خدا منو عطا فرماتا میں کہ اپنی امت میں تقسیم فرماتا حضور کے اپنی امت میں تقسیم فرماتا اس واسطے جو میں پریشان نہیں تے پھر تانوں پریشانی کی ضرورت ہے. کامل کا اتنے خوش ہو کے لوگ جڑے نہیں آئے انہاں تک آواز جائے تو سمجھے تو بندے ڈھیر سارے بھاویں پورے دے ہی نہیں تھوڑے ہی بندے اپنے لیکن جڑے نہیں آ سکے انہاں تک آواز اس قدر جائے انہاں نوں محسوس ہو جائے کہ شاید مسجد بھری ہے. او دی وجہ ہے کہ کام دے 4-5 بھی ہوندا ساتھ نہ چھڈن تو بندے دا کام رڑکدا رہندا تے جے سارے دے ساری پارٹی ہاں سارے دے سارے لنگر دے کام دیکھو کہیں عاشق رسول آ جان کوئی لاگری بھی ہوندے نا لنگر واسطے بھی آمدے تو اپنا اپنا قسمت دا ستارہ ہے جڑا لنگر واسطے آندا اونوں لنگر دین دے جڑا محفل واسطے آندا ہے انہاں دی دین واسطے آندا اونوں دین کران دے جڑا انہاں دا ذکر سننے واسطے آندا انہاں دا ذکر سنیا جائے اس واسطے پریشان نہیں ہونا.
قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے اندر نازل فرمایا ہے۔ الحمدللہ کے والناس تک قرآن سارے دا سارا کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی۔ الحمدللہ کے والناس تک چاہے قرآن کی کوئی سورت پڑھو، کوئی آیت پڑھو، عارف کے اندر لذت موجود ہے، چاشنی موجود ہے، پڑھنے والا کون ہوئے؟ پڑھنے والے ابو بکر ہمیں، سننے والے رسول اللہ ہمیں، سیدھا میرے باپ محبوب دیاں بیان دیاں پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام سبحان اللہ علیہ سبحان پھر آمدہ۔ اس واسطے جس وقت فرمایا تھا، جس وقت قرآن علیہم القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن پڑھیا جائے پھر غور نہ سنیا کرو، توجہ دے نہ سنیا کرو، جس وقت حدیث مصطفیٰ بیان کی جائے تاہی توجہ دے نہ سنیا کرو، کیوں وہ میرے باپ محبوب دے الفاظ ہے۔ قرآن کی فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ اسی تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کرنا۔ اگر وَرَفَعْنَا سے غور کیتا جائے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ اسی تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کرنا۔ اے نہیں آکھیا میں اپنی وجہ تو تواڈا ذکر بلند کیتا، اے تے مسئلہ ہے سارے کو، اے سب تو بڑا پوائنٹ ہے قرآن کے اندر کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ تواڈی وجہ تو میں تواڈا ذکر بلند کیتا ہے، کیوں تانوں نے اپنے خدا سمجھے رسول اللہ خدا کی جدا ہے ہی نہیں۔ جا کے وڈر جتنے بھی نا میرے یار عزیز دوست بزرگ آئے، یہ جا کے وڈر ویکھو انہاں ترجمہ کیتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ ترجمہ ویکھو، یہ جا کے ترجمہ ویکھو، انہاں ترجمہ کی لیا، انہاں لکھیا جی یا رسول اللہ جیڑا بوجھ امت دا سی نا تواڈے اوتے وہ دی وجہ تو تواڈی کمر ٹوٹ گئی ہے، نعوذ باللہ، انہاں ترجمہ کیتے ہیں، انہاں ترجمہ کیتے ہیں، پیچھے ویکھو نا خدا کی فرماندا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ کیا اسی تواڈا سینہ مبارک نہیں کھولیا؟ مولوی تھوڑی کی بات میں اتنے ساؤنڈ کرو گا، میرا گڑا دینا نہ ہو سکا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے تھوڑا انہا مفہوم بہتے جائیو، اے سایہ مبارکہ دا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، شاہ عبدالعزیز محدث سے بھی بیان فرماتے ہیں آپ نے اے پیارے کیا سی تواڈا سینہ مبارک نہیں کھولیا، ادھر تو مراد کہ تواڈا سینہ مبارک اسی کھولے، سوالیہ نا کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک نہیں کھولا، یہ مطلب یہ کھولے ہے، چاہے جس طرح کا سوال آ جائے، چاہے کوئی علم غیب کے بارے پوچھ لے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدم علیہ السلام کا تذکرہ پوچھ لے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا پوچھ لے، دیکھو نا سورۃ فیل اگر پڑھ دیو تھوڑا نام شروع پہ دے جائے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اوہ ہاتھی کا واقعہ تے حضور تو پہلے ہو جائے، یہ تے حضور پیدا بھی نہیں سن ہوئے، تے خانے ڈاکے دو تے عملہ کرنے واسطے ابرا بادشاہ یمن کا بادشاہ ہاتھیاں کا لشکر لا کے آیا، تے محبوب بھی یہ پاک پشتہ میں جنے، تے خدا کی فرماندہ پہ یا رسول اللہ کیا تسی بیکھے ہیں نہیں اسی ہاتھیاں نے کی کیتا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ، اسی طرح سورہ أَلَمْ نَشْرَحْ کو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ،
اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ مبارک نہیں کھولا، چاہے کوئی اس طرح کا سوال کر لے۔ حضرت حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں میں باہر گئے رسالت کے اندر موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ الا حدث به حافظہ من حافظ ونسیہ من نسیہ۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہویا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوئے دا سارا بیان فرما سارے دا سارا حضور نے بیان فرما دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر ہوتے جلوہ فروز نے تے آپ نے فرمایا سلونی سوال کرو، اے لوگوں سوال کرو۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں میرے پاک محبوب نے فرمایا سلونی 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 فواللہ ما تسالونی، جیڑا سوال کرو تے میں سوال دا جواب دیواں۔ ایک نوجوان اٹھیا، اے منافق کے چادر اوڑھی، وہ نوجوان کی یاد ہے این مدخلنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ صحابہ دے وچ منافق بھی کئی لوگ جڑے نواں اسلام قبول کر کے جان کے تو گل نہیں کرتے سن، جڑے صحابہ کرام سن انہاں دے وچ وہ لبادہ اڑ کے بیٹھ جاندے سن تاکہ پتہ لگے کہ رسول اللہ دا چاہیا ہے۔ وہ کسی منافق سی، جس وقت حضور نے فرمایا نا پوچھ لو جو پوچھنا دے، وہ سوال کرنے والا کی یاد ہے این مدخلنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی تسی دسو میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، سبحان اللہ، میں جنت میں جاندا یا دوزخ میں جاندا۔ حضور نے فرمایا تو دوزخی میں بیٹھ جائے، تو دوزخی میں دوزخ میں جائے گا۔ انہیں اسے طرح چادر اوڑھی باہر نکل گیا۔ آپ میرے دوستا دوسرا بندہ اٹھیا جنہا نام کی حضرت عبداللہ بن حذیفہ اٹھے۔ آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرے باپ کے بارے دس دو، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے، تیرے باپ کا نام کی ہے حذیفہ۔ وہ صحابی جڑے نے انہاں کیوں پوچھا میرے باپ کا نام کی ہے؟ کیونکہ لوگ انہاں دے نسب احترام کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں تیرا باپ فلاں ہے۔ حضور نے فرمایا نا خبردار آج تمہارے کوئی دوسرے نسب کے نام پکارے، میرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلونی سلونی فواللہ ما تسالونی، سوال کرو جڑا سوال کرو گے دا جواب دیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام بناتے گریا تاری ہو گیا، دارو قطار ہوتے ہیں، دارو قطار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی پریشان نے پتہ نہیں کی نے دل دکھایا، دل کے ظالم نے دکھایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے آپ دے گوڑیاں مبارکاں نوں ہاتھ لا کے حضرت فاروق اعظم کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ اسی خدا دے رب ہونے تے راضی ہو گئے، اسی دین تے اسلام ہونے تے راضی ہو گئے، اسی محمد دے رسول ہونے تے راضی ہو گئے، اسی دین تے اسلام ہونے تے راضی ہو گئے۔ یا رسول اللہ پتہ نہیں کہ ظالم نے تہاڈا دل دہایا، اسی کوئی شے نہیں پوچھا، نہ اسی سوال کرنا، نہ سب سوالات کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سارا علم جان لینے، لیکن نا اسے روایت کو اگر دیکھا جائے تھوڑا نہ پرکھا جائے، علماء نے فرمایا غزوہ خیبر کس وقت ہویا؟ غزوہ خیبر ہویا، حضور نے فرمایا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، آپ کی بارگاہ وچ سیاہ رنگ کا گدھا پیش کیتا گیا، سیاہ رنگ کا گدھا پیش کیتا گیا۔ آپ نے فرمایا ہے وہ میرے قریب لے گیا، وہ گدھا جس وقت قریب آیا حضور نے فرمایا تیرا نام کی؟ ما اسم کا، او گدھے تیرا نام کی ہے؟ جا کے وہ اپنے کسی جانور کو پوچھو تیرا نام کی، تو اندسے کا نام ہے، جا کے اپنے کسی پودے کوڑے کو پوچھو 10 بھائی تیرا نام کی ہے؟
تو دیکھو کمال مصطفیٰ، شرف مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو۔ ایک جانور او خمار گدائے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آگیا ماں اسم کا تیرا نام کی او گدا کی کلام کرتا ہے۔ گدا آتا یا رسول اللہ میرا نام ہے یزید ابن شہاب۔ گدا کیا تھا میرا نام کی ہے یزید ابن شہاب ہے۔ حضور نے فرمایا کتنے رہے ہیں؟ آدم ہے کہ یہودی کو لے سا کی کرتا سا یا رسول اللہ یہودی میرے پشت ہوتے سوار ہوتا سی، میں لتا پھیلیاں چک دیتا سا اور تھلے ٹیک دیتا سا۔ حضور نے فرمایا تو اس طرح کیوں کرتا سا؟ تنو چارہ نہیں سی پاندا؟ یا رسول اللہ چارہ پاندا سی، لیکن میں جس ملتا سنیا کہ میری نسل کی جو 60 بجے ایسے میں جنہ اٹھے انبیاء نے سواری کی ہے، میرے دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی ہے کہ میرے اتنے امام انبیاء سوار ہوں۔ حضور نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام کیے یافور ہے، تیرا نام کیے یافور ہے۔ میرے باپ کا بلند صحابی کی بیان فرما دینے کہا یا یافورو او یافور ادھر آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے کو بلا دینے، او گدا کی عادت لبئی کا وسا دئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آ جانا۔ اے یافور یا حضرت ابو ہریرہ کو بلا کے لے گیا، یا حضرت صہیب رومی کو بلا کے لے گیا، یا عمار ابن یاسر کو بلا کے لے گیا۔ صحابی رسول فرماتے نے او گدا صحابی دے دروازے تے جاندا ہے، جا کے پوڑ ماردا ہے، اگو صحابی سمجھ جاتے نے بلاوا رسول اللہ دا ہے۔ ایک صرف اتنی روایت تے پڑھ کے میں گزر جانا مقصد نہیں نا۔ علامہ مستلانی نے فرمایا او پوچھا جائے اس مولوی کو بھائی گدے اتنے کیڑی گئی نازل ہوئی، انہوں کس طرح پتا چلیا کہ فلاں جڑا کہا رہے حضرت ابو ہریرہ دا فلاں عمار ابن یاسر دا صحابہ رومی دا ہے، بلال حبشی دا ہے۔ اور میرے دوست آپ ذرا غور کرنا، فرمایا کہ جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ ہو جائے، جس چیز کی نسبت پاکاں دے نہ ہو جائے، وہ چیز بھی پاکیزہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ ایسے منہ لڑان ہے حضور جانتے نہیں، حضور کو خبر نہیں۔ میرے پاک محبوب نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، او لوگوں جڑا بندہ میری قبر انور دے تے آوے گا دن قیامت دے نال اللہ دی بارگاہ وچ دی سفارش کراندا۔ تے جے جانتے نہیں تے سفارش کی کرنی اوے بنا قبر انور دے تے جڑا آوے گا تیرے نزدیک تے حضور نعوذ باللہ مردہ نے تے جے مردہ نے تے پھر انہوں نے خبر کی گئی آپ فرماتے ہیں پہ من دار قبری واجبت لہ شفاعتی، جیڑا قبر انور دے تے آوے گا دن قیامت خدا دی بارگاہ وچ نال دی سفارش کراندا۔ شہید کلمہ پڑھ کے نبی دا شہید ہو جاتا تے وہ زندہ ہے، نبی جیڑا وہ پھر بھی بولدا کیسا عقیدہ ہے لوگاں دا۔ وہ شہید جیڑا تلوار دے میدان جنگ وچ گیا وہ شہید ہو گیا، تے جیڑا نبی دا کلمہ پڑھ کے یہ زندہ تھے تو پھر دفنائے کیوں؟ شہید بھی زندہ ہوں کیوں دفنائے؟ بے شک شہید ہوں کی نہیں آخر زندہ ہے؟ قرآن نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، آکھیا جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جان والے نہ کیا کرو مردہ ہو گئے بلکہ وہ زندہ نے، وہ زندہ نے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق عطا فرمایا۔ رزق مردے کو دیتا جاتا ہے یا زندہ کو دیتا جاتا ہے؟ فرمایا کہ میرے باپ محبوب اپنی قبر انور دے اندر زندہ موجود ہے۔ جان وکھرا ہے، او جان وکھرا ہے، یہ فائدہ کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بندہ فوت ہو جائے او دا مال نامہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے نماز روزے تے کوئی شاہ تے کام نہیں آتی۔ ایک ہی جدا عقیدہ ہے، ایک جڑا عقیدہ کر لیا لوگوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے نے پہ آپ دے نال حضرت ابو بکر صدیق موجود نے،
میرے پاک محبوب گھوڑے دے اوپر موجود نے. آپ کا گھوڑا مبارک جا میں کھڑا ہو گیا. آپ نے چابک ماری 3 دفعہ ایسا ہوا. فرمایا ابو بکر تھلے اترو. یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا ہے جڑے 2 قبراں نے انہاں عذاب قبر ہو رہا ہے وہ کیڑے جان لے نے؟ اوے انہاں دا جان بکرا نبی دا جان بکرا. نبی ایک جان واسطے نہیں ظالماں بڑھایا جاتا. نبی 14 قبراں دا نبی ہوندا. نبی بڑھایا جاتا جڑا 14 قبراں دا وادی سے وارث ہوئے. اے نہیں وہ انہاں 7 جہاناں دی خبر رکھدے نے تے جڑے آخرت والے 7 جہان نے انہاں تو بے خبر نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا. اوہ نبی مدینہ شریف کے اندر موجود نے. اوہ نبی صاحب بھی فوت ہو جائے او دے کو سوال کیتا جائے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوہ نبی جنہ جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے صحابہ جناب مدینہ شریف چلے گئے. اوہ نبی قبر انور میں موجود نے. 10 مجمع دے بارے کی یاد ہے؟ یہ شیمونہ نہیں آتا. ماں کنت تقولو وہ جس وقت تم مولوی سے ممبر دے اتر سے گنا کرتا سا بازی کی گل ہو رہی ہے نا. ماں کنت تقولو 10 بھائی جس وقت تو دنیا میں چلا کے قصیدے پڑھتا رہے نعتاں پڑھتا رہے اس وقت لوگوں کو گمراہ کرتا سا دے نہیں. ہوں 10 تیرے سامنے موجود نے انہاں دے بارے کی یاد ہے؟ ادھر حضور جنازہ پڑھا کے مدینہ گئے نے نال ہی فرشتہ آ گیا قبر میں جو ادھر حضور قبر انور میں موجود. پھر تو آنا حاضر نہیں ناظر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے واسطے حضور نے فرمایا نا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور لوگوں میرا زمانہ سب تو بہترین ہے. میرا زمانہ بہترین ہے. اللہ تعالیٰ نے جڑی جماعت میں عطا فرمائی وہ سب تو بہترین ہے. وہ جماعت بہترین ہے وہ لوگ بہترین ہے. کہ سوال کرنے والا دیکھو ذرا غور نہ سنو. عام طور پہ حدیث مبارکہ تسی سنی ہے کہ جس وقت حضور نے فرمایا تبوک دا موقع ہے کہ اسلام کی مدد کرو جہاد کا وقت آ گیا کہ حضرت عمر نے آخیا کہ آج میں آگے بتاتا. یہ حدیث مبارکہ کے اندر عقیدہ ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں انہوں نے میرا کاروبار بہترین سی میرے کو مال کثیر موجود ہے. آج میں ارادہ کیتا آج میں حضرت ابوبکر صدیق تو اگے بڑھ جاواں گا. میں مال چاہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. اور میرے دوست ذرا غور کرنا حضور نے دمہ کو سوال کیتا ہے. دمہ نے جواب مختلف دیتے ہیں. سوال ہے کی کیتا ہے. پہلا سوال حضور نے کی فرمایا جس وقت حضرت عمر آئے کیا اے عمر کالا یا واسطے کی چھڑ گیا ہے کار کی چھڑ گیا ہے. حضرت عمر نے آخیا یا رسول اللہ ادھا مال لینا تے ادھا کار چھڑنا ہے. دوسرا سوال حضور نے حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی کیا ابوبکر کار کی چھڑ گیا ہے. آدھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب کئی کلام اللہ و رسولہ میں اللہ کے اللہ کے رسول کو کار چھڑ گیا آج سارا لے گیا تے کار بھی چھڑ گیا اللہ کے اللہ کے رسول کو کہ حضور فرماتے نا ابو بکر خدا ہر جگہ موجود ہے میں کس طرح موجود ہو سکتا میں نہیں ہو سکتا. لیکن حضور نے نہیں یہ نہیں فرمایا. حضور مسکرائے اللہم جعل ابا بکر ما یدعونی فی یوم القیامہ. یا اللہ جڑا درجہ میرا ہے اسے درجے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو شامل فرما دے. فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے ابوبکر صدیق جس جماعت کے اندر شامل ہے ابوبکر کو آگے کوئی نہیں بات سکتا. علامہ سیوطی نے طریق الخلفاء کے اندر بیان فرمایا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ موجود ہیں. یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ جنیا نے کی آسمان کے ستارے کو زیادہ. حضور مسکرائے فرمایا تواڈے سامنے بیٹھے
مسکرائے فرمایا تمہارے سامنے موجود ہے یا رسول اللہ کون؟ ابو بکر۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم ابو بکر کی نیکیاں وچوں ایک نیکی دا نام عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جڑا 10 دن مسلسل رسول اللہ کی صحبت میں رہا، بیٹا بخاری شریف کی روایت ہے حضرت براء بن عازب کی حدیث پاک، حضرت براء بن عازب اٹھاں دے کجابے بناندے سن، اے جڑے سپاٹ نہیں آدے پران جڑے، حضرت ابو بکر صدیق نو سپاٹ چاہیدا سی، او لین گئے، انہاں آکھیا دیاں دا بھی فری وچ، لیکن ایک باری ایک رات دی گل ہی سنا سکو جدوں تسی تے رسول اللہ لال پیسہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پیسے جتنے دیر بھی لے لے گلا میں نہیں کرتا سی۔ انہاں کہا نا میں نہیں کہہ سکتا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نظارے دیکھے نے، جتنیاں قسماں قرآن اٹھائے، جنہیں شہر دیا قسماں قرآن اٹھائے، جنہیں چلنے دیا قسماں قرآن اٹھائے، جنہیں بیٹھنے دیا قسماں قرآن اٹھائے، جنہیں زلفاں کی قسماں قرآن اٹھائے، جنہیں چہرہ اقدس کیا قسماں قرآن اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ سورہ دوحہ اگر پڑھ کے دیکھو تو فرمایا اور ویکھو نا ساڈے وال جڑے نے معمولی دے وال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا زلفاں مبارکہ دیا بھی خدا قسماں چکتا ہے، خیر بجلی اتھے بھی ٹوڑ جاندی کدی تے کوئی نہیں ایسا مسئلہ تسی پریشان نہ ہو۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سار مبارک کو لگ کے قدمین مبارک تک حضور سراپا نور۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے کے آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے آدمیاں نے میرا بڑا ہے میں سوئی بھی تلاش کرنی ہے۔ حضور آئے تھے آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی تلاش کرنی ہے؟ آقا یا رسول اللہ جو تلاش کرنی سب بھی وہ لب گیا۔ آقا لبا کس طرح ہے؟ یا رسول اللہ جس وقت تسی بولے ہو تو آڑے دندان مبارک بھی جو نور ظاہر ہویا ہے وہ نور دی چمک دینا کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اس واسطے میں سوئی تلاش بھی کرنی سا سوئی من لگ۔ سبحان اللہ۔ نام مننا لے میں تے جینا پڑے گا، یہ مننا نہیں مننا تے کھا قسمہ کو کھڑا رہا کے اگے نام مننا لے تو بیڑا ڈوب نہیں گیا تے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے انہاں کو آج بھی لوگ ساتھی سنیں گے ہما فی الغاب دے نام دے کیا مر جاما ابو بکر صدیق کی آخری وصیت اٹھا کے دیکھو، اے لوگوں جس وقت میں مر جاؤں دنیا تم چلا جاما وصیت کر دی تھی حضرت محمد بن ابی بکر نو میرا جنازہ لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے ہو تے جے اگر روزہ مبارک کو آواز آ گئی بلاوا آ گیا دربار مبارک کا دروازہ کھل گیا تے آگیا دفن کر رہے ہو جے آواز نہ آئی جے اجازت نہ لبی تے جتھے دے جے جا کے دفن کر رہے ہو۔ آدمی جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھایا گیا آپ نے روضہ مبارک کے سامنے پیش کیتا گیا، یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ سی تواڈی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں۔ فرمایا اور سے الحبیب بھائی جان حبیب یار کو یار کو دفن کر دیو، یار کو یار کو لاؤ آدھے خدا کی گلتی قسم ہے اسی اس وجہ کو کنڈی بھی نہیں کھولتی کہ آواز نال دروازہ نہ کھل جائے، صحابہ نے کنڈی بھی بند ہے دروازہ بھی بند ہے، اندر روضہ رسول میں جو آواز آئی اور سے الحبیب بھائی جان حبیب یار کو یار کو لاؤ۔ اس واسطے اپنا ایمان درست کرو، عقیدہ مضبوط کرو۔ حضور ایتھے بھی موجود ہیں، حضور مدینہ شریف کے اندر بھی موجود، جتھے جتھے تک خدا کی خدائی ہے اوتھے اوتھے تک خدا مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ یہ خدا رب العالمین تے میرے پاک محبوب رحمت للعالمین، اسے مولا تو نے رحمت للعالمین تے رحمت ایک جہان واسطے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوڑا مبارک جب میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ وجہ کیے فرمایا ابو بکر جاؤ کھجور دیاں شاخاں لے کے آؤ۔ ایک کھجور دی شاخ جڑی ہے مردے نوں فائدہ دے سکتی ہے
تے نبی دی سفارش پیدا نہیں کر کھجور دی شام کی کیڑی ایسی پاور ایسی دین طاقت ہے یا تبلیغ سے پہلے پتا سی کھجور دی شام کا وہی فائدہ دے دی یا رسول اللہ دا فائدہ کیے پوچھتا کون ہے پیاد رکھے ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں فرمایا ابو بکر اے دو قبرانے جڑے انہاں نوں عذاب قبر ہو رہا ہے ایک جڑی ہے کھجور دی شاخ ایک دی قبر دے اوتے لا دی دوسرے دی دوسری دے اوتے لا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتا یا رسول اللہ انہاں نوں عذاب قبر کیوں ہوندا ہے انہاں دا جہان وکھرا اے جہان یہ دنیا کے اندر وہ میدان معاشر کے اندر آخرت کے اندر وہ موجود نے عالم برزخ انہاں دا جہان ہے جان وکھرا ہے وہ جان وکھرا ہے دو جہان ہے نا ربنا آتنا فی دنیا والآخرہ ایک آخرت ایک دنیا ہے انہاں دا جڑا برزخی امتحان شروع ہو گیا تے رسول اللہ دنیا کے اوپر موجود نے فرمایا ابو بکر ایک جڑا قبر والا چغل خور چولیاں کرتا سی تے دوسرا جڑا پیشاب دے قطریاں تو محفوظ نہیں سی رہتا اس واسطے نہ گواں نوں عذاب قبر ہو حضرت ابو بکر صدیق نے تے نہیں آ کے یا رسول اللہ میں نہیں منتا یا تو انو بھی نہیں آ کے خبر دیتی ہے آج دا مولوی آج دا پیر صاحب زیادہ بڑا سیانا ہو گیا 1442 سال گزر گئے کوئی محدث کوئی فقیہ ایسا ہوئے جنہیں جرا کیتی ہوئے علم مصطفیٰ دے ہوتے جدوں دے پیدا ہوئے ہندوستان دے کوئی دیوبندی بن گیا کوئی فلاں بن گیا انہاں آ کے تنازع شروع کر دیتا اس تو پہلے سے کوئی ایسا نہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں ہر رات مراقبہ کرنا جیڑا مجھے مسئلہ پیش آتا ہے میں رات جب کو درود و سلام پڑھ کے حضور کو پوچھ لیتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب القول الجلیل آپ بیان فرماتے ہیں میں مسئلہ پوچھیا بار گئے رسالت وچوں رات دا وقت درود و سلام پڑھیا آدم میں عرض کیتا یا رسول اللہ اتنے جو فرقے نے انہاں وچوں سچا کیڑا ہے سبحان اللہ اتنے فرقے بن گئے نے اتنی جماعتاں دی اصلی جماعت فلامی جماعت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آدھے نے میں حضور دی بارگاہ میں رات دے وقت مراقبہ کر کے سوال کیتا اے اللہ دے نبی منو دس دے وہ سچا کیڑا تے حق تے کیڑا ہے فرمایا او سچا ہے جیڑا میری سنت دے اوتے عمل کردا تے میرے صحابہ دے نال محبت کردا آدھے نے میں سوال کیتا یا رسول اللہ شیعہ حضرات ہے کہ بیعت دے نال بڑی محبت کرتے ہیں تے فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا حوالہ دینا پیا نہ کہ یہ جرا کردا ہے یا میں تنز نہیں کردا پیا کسی تے شاہ صاحب فرماتے ہیں جس وقت میں اتنا آکھیا یا رسول اللہ دے بیعت دے نال بڑی محبت کرتے ہیں تے حضور نے فرمایا میرے صحابہ دے نال بغض رکھتے ہیں میرے صحابہ کو کہنا دیتے ہیں اس واسطے اپنا ایمان درست کرو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین فرمایا میں تے میرے جڑے اصحاب نے انہاں دی سنت دے اوتے چلنا اے کوئی بڑا مسئلہ نہیں جی فلانا 12 ربیع الاول شریف مناتا ہے اس واسطے بدعت تو 9 نو مناتا ہے تو 10 نو منا 11 نو منا اسی پھر بھی آکھن دے ٹھیک سبحان اللہ کیونکہ زمانے حضور دے نے صدیاں حضور دیاں نے آشا حضور دی بے شک اے تے جان کے ڈھانڈس پائے ہے نا یہ کہتا ہے کہ 12 پھر اللہ سوال کی کرتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے تے 12 کو وصال ہویا اس واسطے اگر کسی دے باپ کی برسی ہوئے تو باپ کو حضور دے نہ ملانا ہے 12 مجھے پیدا ہوئے نے 12 مجھے وصال ہویا تے آدمی اس واسطے اسی روبیے نا تسی روبو جا کے اپنے مقدر کو ساڈا کل بھی زندہ سی ساڈا آج بھی زندہ سبحان اللہ جنہاں دا مر گیا جا کے روندے رہن پٹتے رہن تے جے ساڈا نبی اج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ پھر اسی روبیے اور روبے کیوں جڑا بد وقت ہے جنوں نبی دی پیدائش دا جڑا اصل ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو مدینہ ہجرت فرمائی آپ نے روزہ رکھا سمار دا دن میں انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سمار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو فرمایا انس سمار دا دن میں پیدا ہوا سبحان اللہ
عقیدت ہے. حضور جس وقت مکہ تو مدینہ آئے تے آپ 10 محرم دا دن سی. حضور نے فرمایا یہودیوں روزہ کیوں رکھیا ہے؟ انہاں کہا جی سانو موسیٰ علیہ السلام تو نجات حاصل ہے، فرعون تو نجات حاصل ہوئی سی موسیٰ علیہ السلام کو. اس واسطے یہودی جڑے نے خوشی کی وجہ تو روزہ رکھ دے کہ فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات حاصل ہو گئی فرعون تو. اس واسطے روزہ رکھتے نے. میرے پاک معبود نے فرمایا اے یہودیو تسی وارث نہیں موسیٰ علیہ السلام دے، موسیٰ علیہ السلام دے سی وارث ہیں. سبحان اللہ. وارث کیسی ہیں تسی کیوں روزہ رکھ دے؟ جہاں تو پھر دوسرے سارے انہوں نے طریقے دے ہوتے عمل کرو نا. حضور نے فرمایا یہودیاں دا دن کیڑا ہے؟ یوم السبت ہفتے دا دن ہے. یہودی کدی عبادت کرتے ہیں، ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں، عیسائی کدی عبادت کرتے ہیں، اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر میں نے واقعہ نہ سوار والے دن تے انہاں آنا ساڈے تو پیچھے ہفتہ اتوار تے سوار. میرے پاک معبود نے فرمایا اسی اس دن تو آغاز کرا دے جدوں ابو البشر کو پیدا کیتا ہے. سبحان اللہ. اسی جمعہ تو مبارک کا انتخاب کرا دے. دن کے حضور نے خود متعین کیا. دن متعین کرنا شرک نہیں جی. دن متعین ہو گیا تو شرک ہو گیا. میرے پاک معبود کی بارگاہ کے اندر صحابی موجود ہیں. حضور نے فرمایا دنوں میں افضل ترین دن جمعہ المبارک ہے. یا رسول اللہ وجہ کی ہے آدم علیہ السلام پیدا کیتے گئے جمعہ المبارک والے دن. آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی جمعہ المبارک والے دن. سرور کو کیا جائے گا جمعہ المبارک والے دن. صحابی موجود نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ درود و سلام پڑھنے ہیں تے جواب عطا فرما دیندے ہو. جس وقت تسی دنیا تو پردہ فرما کے تے پھر بھی ساڈا درود و سلام سنو دے، پھر بھی جواب عطا فرماؤ دے. ہن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہاں نوں پڑھ کے دیکھ لو یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی انہاں نوں اٹھا کے دیکھ لو. فرمایا شاہ ولی اللہ کا عقیدہ میں تمہارے سامنے بیان کراں. آدھے جس وقت میں نماز پڑھنا ہوا تے جڑے الفاظ دی نماز دے اندر ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ انہاں لفظاں دے تے اللہ تے میں خاموش ہو جانا جنہ چر مینوں روضہ رسول اللہ سلام دا جواب نہیں آتا. سبحان اللہ. آدھے نے سلام دا جواب آندا تے میں نماز نہ مکمل کرنا. ساڈے اسلاف دا عقیدہ ہے، اسلاف دا عقیدہ ہے کہ خیال مصطفیٰ دے نال نماز ختم نہیں ہوندی. ادھر کئی تہاج عمرے کرتے ہیں جی منو میرا عشق لب جائے میری محبت لب جائے وہ جائز ہے. وہ جائز ہے کہ رسول اللہ کا اگر خیال آ جائے تو نعوذ باللہ شرک ہو گیا، وہ بدعت ہو گئی. تو میں جب نماز پڑھانا وا نماز جس وقت اسی پڑھنے یہاں پہ باہر ایک بندہ صرف آواز دے لنگر کھل گیا. جتنے بھی نمازی ہیں میں تھے ہر بندے دے ذہن میں خیال ہوتا بھی یہ سورت بقرہ شروع کر دیے سانوں اتنے پائے لا سکیا سلطان لنگر کھلے ہیں. ہر بندے دے ذہن میں خیال ہونے کہ نہیں آنا. اور بعد میں جس وقت اعلان ہو جائے جی لنگر والے آ جاؤ اندر جڑے نماز پڑھتے ہیں پہ وہ آرام نہ پڑھتے ہیں. انہوں نے مولوی صاحب پہلی میں چنہ تینا تے دوجی میں کوئی شریف تے جلدی جلدی نماز مکمل کرو. خیال آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ جا کے مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حضرت عثمان غنی روندے نے پہ آکھیا عثمان کیوں روندے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کو آئے آکھیا نماز میں جڑا خیال آ جائے ایدہ کی حکم ہے میں رسول اللہ کو نہیں پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور نے فرمایا میری امت دے وچ خواب خیال تے نسیان انہاں تیناں تو قید اٹھا دیتے گئے. خواب خیال خواب کنوں آیا یوسف علیہ السلام نے. خواب کنوں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اے میرے بیٹے میں ویکھنا پیا میں تے مصیبہ پیا کرنا میرا کی حال ہے تو کی اے بارے آخنا آ کیا پورا کرو خدا نے خواب آیا پورا کیتا جائے.
حضور نے فرمایا میری امت کی خواب کی قید ختم کر دی گئی. خیال آ جائے نماز پڑھنے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز نہیں ٹوٹتی. تیسری چیز ہے نسیان. نسیان آتے میں بھولنے نو تسی روزہ رکھیا، روزہ رکھ کے پانی پی لیندے ہو، اچانک پتہ نہیں لگتا تو فرمایا کہ وہ دی بھول چکی ہے معاف ہے. اسی طرح جس طرح نماز پڑھتے ہو سجدہ حساب کرتے ہو تو نماز دی بھول چکی ہے معاف ہے. وہ کاری قرات کرتے ہیں قرآن سناتے ہیں کتنی باری بھولتا ہے، پچھوں انہوں لقمہ بھی دیتا جاتا ہے تو فرمایا وہ دی بھول چکی ہے معاف ہے. لیکن پہلے امتہ میں معافی نہیں سی. حضور نے فرمایا میری امت میں ایک قید ختم کر دی. اتنے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائے اس بات سے نہ مننا یہ اور اجتا ہے جنہ تسلیم کیتا جنہ منیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت مکہ کو مدینہ گئے نے ایک نوجوان ہے جنہ نام کی ہے برادہ سلمی. وہ نوجوان کے نام 70 گھوڑے موجود نے، 70 نوجوان موجود نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. آخیا کدھر چلے ہو، کون ہو تسی؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. برادہ سلمی کے نام پہلی ملاقات سی. برادہ سلمی نے جس وقت حضور کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گئے. آخیا کیوں تو کلمہ پڑھیا، کیوں مسلمان ہویا ہے؟ تو تے پڑھنا ہی ایسا ہے. انہیں آخیا جس وقت میں تھوڑا چہرہ دیکھا میں چہرہ دیکھ دیں گا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میرے پاک محمود نے فرمایا او برادہ سلمی کی جانا ہے یا رسول اللہ تھوڑا کی ارادہ ہے؟ فرمایا اسی شہر مدینہ جا رہے ہیں. او نوجوان برادہ سلمی کی یاد نے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ دیا میں مسلمان ہو گیا. میرا دل چلتا میرا پاک محبوب جس وقت شہر مدینہ میں داخل ہوئے تھے لوگوں کو خبر ہوئے کوئی سلارے آدم آ رہے امام آ رہے ہوئے تشریف لا کے آگیا پھر کی کیتا جائے مشورہ کیتا گیا. حضور نے اپنی پاک مبارک جڑی ہے برادہ سلمی نو عطا فرمائی. آگیا اے نیزے دے اوتے جھنڈا جائزہ بنا دیا پاک دا. سبحان اللہ. علماء نے فرمایا حضور نے اپنی پاک کیوں دیتی، نیزے دے اوتے اپنی پاک مبارک کیوں دیتی؟ اے تے نعوذ باللہ توہین ہے. لیکن لکھن والے کی لکھا شاہ محقق شاہ عبداللہ قادر سے درویش اشاعت العلماء فی شرح مشکات کے اندر فرماندے نے آدمی اس واسطے رسول اللہ نے اپنی پاک عطا فرمائی تاکہ جس وقت آواز دے لہرائے گا سارے پاسے رسول اللہ کی خوشبو پھیل جائے گا. تاکہ وہ پاک مبارک کی خوشبو جڑی ہے وہ سارے چاروں پاسے پھیل جائے جنہیں لوگ سمجھ جاتے کہ رسول اللہ آ رہے. آدمی اور نوجوان نے نیزہ بلند کر دیتا جھنڈا بنا لیا پاک مبارک دا آواز دے لہراندا ہے. اگے کے چلتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ تو شہر مدینہ داخل ہوئے. آپ دے کولے اٹھڑی ہے جدا نام کی ہے کسوا. سبحان کسوا اٹھڑی ہے جدے اوتے آپ سوار نے. ہن بڑا غور طلب واقعہ ہے جڑے کئی آج کل دے نے کہنا منہ نہ متھا جن پاڑو لتا ہے نہ علم ہے نہ شوق ہے نہ کسی استاد کی مار کھاتی ہے. جی باسیا مسئلہ فلاں 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 جی یہ تو من ہے وہ چلیا میلاد تے آدم علیہ السلام جو لا کے ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ آپ زمانے کے اندر ہویا ہے. ہاں البتہ ہوتا رنگ مختلف ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے لیکن یہ نہیں کیوں نہ رسول اللہ کا تذکرہ نہ کیتا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شہر مدینہ داخل ہوئے تے آپ دے صحابہ موجود نے. مدینہ شریف دے بچے چھوٹے چھوٹے وہ کلام پڑھتے نے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دام اللہ دائی. طلع البدر علینا وعدے اسی 14ویں رات دا چاند رہے چاند چڑھتا نظر آ گیا. اسی ہوں خدا کا شکر ادا کران دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں جس وقت داخل ہوئے
او برادہ سنی کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے. برادہ سنی کی یاد میں فسائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدام فی ترک ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. آج نے شہر مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ شریف کے لوگ بڑی محبت کرنے والے لوگ نے. مدینہ کے لوگ ٹھنڈی طبیعت ہے. آج نے مدینہ شریف کے لوگ جڑے نے حضور کا استقبال کرتے ہیں پھر لفظ بھی پڑھتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. اے وظیفہ پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں حضور دے اوتے. کیا جڑے بچے سن وہ گھراں دے وچ کھڑکیاں دروازے کھول کے انتظار پہ کرتے سن تے جڑے مرد حضرات سن حضور دا استقبال پہ کرتے سن. والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدام. جڑیاں بیویاں نے گھراں دیاں چھتاں تے چڑھ کے ویکھدیاں سن کہ آنے والا کون آیا. حضور جس وقت مدینہ میں داخل ہوئے تو او بچیاں مدینہ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جنہاں دے ہاتھ وچ دف نے انہاں دف بجایا محمد من جار یا حبذا محمد من جار نحن جوار من بدی نجار یا حبذا محمد من جار نحن جوار. آج یعنی اسی مدینے دیاں بچیاں کتنیاں خوش نصیباں جنہاں کو ہمسائے رسول اللہ لگ گئے. سبحان اللہ. ساڑھے جوان میں رسول اللہ آگے نے. حضور نے جس وقت انہاں بچیاں دا ترانہ سنیا درود و سلام سنیا کہ آپ نے فرمایا نا نبی اللہ کا زبانہ ابن عبد المطلب. خدا دی عزت کی قسم میں جھوٹا نبی نہیں. میرا دادا بھی سردار سی تے میں بھی سردار. سبحان اللہ. یہ حضور نے دادے کے بارے کیوں فرمایا؟ ایتھے بھی مولوی کی زبان بند کرنے واسطے جڑا آندا نبی کے والدین کافر تھے نعوذ باللہ. حضور نے اپنے باپ کا تذکرہ نہیں فرمایا. فرمایا میرے دادا بھی سردار سن وہ بھی سردار سن تے میں بھی سردار ہاں. سبحان اللہ. اسی واسطے فرمایا کہ یہ سرداراں دی نسل ہے. کائنات کے سلام اعظم کی نسل ہے. ہم قائد المرسلین جتنے انبیاء بڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت دے انا قائد المرسلین. فرمایا جتنے انبیاء نے انہاں سارے دا امام محمد رسول اللہ نے خدا نے بنایا ہے. انہاں سارے دے امام کون نے رسول اللہ. اس واسطے بندے کو غور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اٹھڑی کو تھلے لگے یا رسول اللہ میرے گھر آؤ میرے گھر آؤ. فرمایا نہیں آج یہ فیصلہ اٹھڑی کرے دی اسی کی دیا کی کیتا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دی نکیل کھول دیو. نکیل کھولی گئی. آقا جتھے جا کے بہ گئی ساڈا بیڑا اتھے ہی لگ گیا. او جا کے بیٹی حضرت ابو ایوب انصاری دی بیٹی وچ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ایتھے محدثین نے فرمایا ابو ایوب انصاری کے گھر کیوں بیٹھی؟ کیونکہ وہ جڑا مکان سی نا یمن دا بادشاہ سلمان علیہ السلام دا امتی جدا نام کی تبا حمیری. حضرت سلمان علیہ السلام دا لشکر جا رہا ہے. لشکر حضرت سلمان علیہ السلام دا آپ کو حکم ہویا اے سلمان تھلے اتر جاؤ. یہ مقدس بستی ہے جدا نام شہر مدینہ آئے گا. ایتھے امام الانبیاء تشریف لے کے تخت تو تھلے اترے. جس وقت تھلے آئے جتنے آپ دے آسان امتی انہاں سارے انہاں کیا ایتھے درود و سلام پڑھو. درود و سلام پڑھیا. حضرت سلمان علیہ السلام نے اتھے بیان فرمایا آقا امام الانبیاء اس جگہ دے اتھے تشریف لے کے آمن دے. یہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے متعین کی گئی ہے. انہاں وچوں ایک بندہ سی سلمان علیہ السلام دے امتیاں وچوں جدا نام سی تبا حمیری. وہ اس وقت یمن دا بادشاہ سی. او نوجوان تبا حمیری حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے اے سلمان تسی دسو تسی بڑے ہو یا حضور بڑے نے؟ سبحان اللہ. بڑا تسی بڑے ہو یا حضور بڑے نے؟
آگیا اسی تے پیدا پہلے ہو گیا بڑے حضوری سانو خدا نے کلیا پہلے وے بڑے حضوری نے انہیں آگیا اچھا پھر ایک گل تے اے سلمان منو اجازت دیو میں انہاں واسطے مکان بنانا چاہنا وا او توبہ میری مستری تے مزدور لا کے مکان شروع کر دیتا 2 منزلہ عمارت بنائی 2 منزلہ عمارت بنائی خط لکھیا جس وقت آخری وقت آیا خط لکھیا کیا میرا نام توبہ میری ہے سلمان علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا حضرت سلمان علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہویا اے اللہ دے نبی تہاڈا زمانہ میرے تو بعد پتہ نہیں کدوں اللہ تعالیٰ نے تانوں مبعوث فرمانا ہے میں تواڈے اوتے غیب تے ایمان لے کے آیا تے تہاڈا میں کلمہ پڑھدا سبحان اللہ تے میرا ایمان قبول فرمایو او خط جڑا ہے دیوار دے وچ اس توبہ حمیری نے پلسٹر کروا دیتا سبحان اللہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں 2 منزلہ مکان ہے حضور جس وقت آئے منو سمجھ نہ آئے حضور نو آکھا اتے تشریف فرماؤ یا تھلے کیونکہ جے اتے جان تے پھر دشواری ہے بار بار تھلے اترنا تے جے میں اتے رہاں تے پھر بھی گستاخی ہے آتے نے میں دن دے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا سا تے رات دے وقت میں پیدا دیتا سا سبحان اللہ میرے دن رات اس طرح گزرتے سن رات دا وقت آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایوب سارے نمان چلے گئے نے جڑے ملن آئے سن یا رسول اللہ چلے گئے نے فرمایا میرے قریب آ جا جس وقت قریب آئے فرمایا جا اتلے پاسے جائی فلان دیوار دے وچ ایک خط لگیا تھوڑا انہاں وہ مٹی نو کرے دے دا تے خط نظر آ جائے وہ خط لے کے آ جا سبحان اللہ یا رسول اللہ اس مقام میں رہنا پیا کئی سالہ تو رہنا پیا اتنے کوئی ایسی چیز نہیں فرمایا جا تو صحیح نہ ویکھ تے صحیح کہ جا کے وہ قیدی جگہ کھودری وچ ایک خط موجود ہے وہ خط لے کے حضور دی بارگاہ پہنچا توبہ حمیری جڑے نے حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل ہے وہ جڑا یمنی بادشاہ سی میرے پاک مخدوم نے خط پڑھیا خط پڑھدیا آپ زندہ ہو گئے اکا مبارکہ وچوں آنسو جاری ہو گئے حضور نے فرمایا اے توبہ حمیری اے تو سلمان علیہ السلام دا امتی ہے دن قیامت دے میری امت محمدیہ وچوں اٹھایا جائے گا سبحان اللہ کیا آپ سلمان علیہ السلام دا امتی ہے لیکن دن قیامت دے امت محمدیہ وچوں اٹھایا جائے گا تیرا میں انعام بھی قبول کیتا تے تیری محبت بھی قبول کی سبحان اللہ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا آؤ اجازت سے مکان کھلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا کے اوپر مبعوث ہوئے نا اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتیاں کو جمع کر دیا سارے فرشتیاں کو بلا کے خدا نے کی فرمایا قال اللہ تعالیٰ افتحوا ابواب السماء وابواب الجنان وأبرزت الشمس يومئذ نورا عظيما وأذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملنا ذكورا لكرامة محمد صلى الله عليه وسلم کیا خدا کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتے جاؤ آسمان کے دروازے کھول جنت کے دروازے کھول دو جہنم کے دروازے بند کر دو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہ کے نصیب میں بیٹیاں لکھیاں نے محمد رسول اللہ کا صدقہ بیٹے کا مطابق علامہ سیوطی نے جمع وسائل میں فرمایا کہ پورا ایک سال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں میں بیٹیاں کو بیٹے عطا فرمائے. یہ حضور کی خوشی کی گئی. اس واسطے خوش ہو گیا کرو, اپنے نصیب کے اوپر خوش ہو گیا کرو کہ تسی کسی غیر کا ذکر نہیں کرتے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے دل میں نہ خیال رکھو کہ حضور کو شاید خبر نہیں, حضور جانتے ہیں. مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ موجود ہیں. فرمایا ابو ہریرہ آج رات کے وقت فلاں جگہ سے تلوار لے جا, فلاں جگہ سے اتنے پہرا دینا ہے, اس جگہ سے اتنے کھڑا رہو جا کے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے تلوار اٹھائی, فلاں جگہ سے چلا گیا بیت المال ہے, میں پہرا دینا پیا, رات کا وقت سے چور آ گیا. آدمی چور آ گیا, میں چور کو پھڑ لیا, مال پڑتا پیا. فجر کی نماز پڑھی کہ حضور نے فرمایا خود ممنی یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ میرے قریب آ جا, وہ تیرے چور کا کی بنے. ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ تیرے چور کا کی بنے ہیں. یا رسول اللہ ترس آ گیا, میں آزاد کر دیتا ہے. فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو انہیں پھر آنا ہے, آج رات کو انہیں پھر آ جانا ہے. آدمی دوسری رات آئی, میں نماز پڑھی, ذکر اذکار کیتا, رات کا وقت ہویا, چور آ گیا, مال پڑتا پیا, میں جا کے اس کو پکڑ دیا. میں کہا کہ بیا کر تو آگیا سی نہیں جانا, پھر آ گئے. انہیں کہا بچے نے چھوٹے چھوٹے, اس واسطے ابو ہریرہ میں بچیاں کا رونا نہیں دیکھ سکیا, تو چوری سے مجبور ہو گیا, مجھے چھڑ دیو, آزاد کر دیو, کل نہیں آنا. آدھے میں ترس کھاتا ہوں, میں چھڑ دیتا. چور چلا گیا. فجر کی نماز کے وقت میں نماز پڑھی, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے چور کا کی بنے. ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ تیرے چور کا کی بنے ہیں. یا رسول اللہ ترس آ گیا, چھڑ دیتا, آزاد کر دیتا ہے. فرمایا آج راتیوں نے پھر آ جانا. آدھے نے آج راتی یا رسول اللہ آیا تے پہ جان دے پیڑ, تو میں ان کو چھڑا تھا نہیں, میں ان کو مارا تھا. پھر حضور نے فرمایا میں جان بھی تیرے کو چھڑا لینی جو میں نس بھی جانا. تیسری رات آئی, ایسے واسطے یاد ہے حضرت رائے شہدہ مسلمانوں میں میرے خیال میں 94 تراواریاں نے مسلمانوں کی ایک ہی شرط ہوتی ہے. مسلمان جیڑی گل تے تے پکا ہو جائے, ٹک جائے, وہی ہوتی گل ہے. یہ نہیں کہ بار بار بیان پہ بدلے. آدمی رات کا وقت آیا, میں اس جگہ کے اتنے تلوار اٹھائیے تے چلا گیا, بیت المال کا پہرا دینا پیا. چور آ گیا, مال پڑنا شروع کر دیتا, میں جا کے پکڑ گیا. چور آ گیا, ابو ہریرہ مینوں چھڈ دیو, آزاد کر دیو. آخیا کیوں؟ انہیں آخیا چھڈو جو تے گل بڑی دساں. انہیں آخیا گل کی ہے؟ انہیں آخیا ابو ہریرہ جیڑا بندہ ایتل کرسی پڑھے گا, میں سنیا اس ویڑے چور نہیں آتا. دستا کون پیا؟ چور دستا پیا. اتنے چور نہیں آ بندیا. آخیا تم ہی تے چور ہے نا. انہیں آخیا گل تے چنگی دسی ہے, منو آزاد کر دے. وہ آزاد کر دیتا, ترس کھا گئے. فجر کی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاک محبوب نے فرمایا ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ, تیرے چور کا کی بنیا ہے؟ کی بنیا تیرے چور کا؟ آدمی میں چھڑ دیتا ہے. کہیں کہ حضور نے فرمایا, اللہ سوال فرماتا, حضور نے فرمایا تم وظیفہ کیڑا دس کے گئے؟ تم وظیفہ کیڑا دس حاصل؟ یا رسول اللہ ایتل کرسی پڑھیا کر. فرمایا اے جھوٹا سی گل چنگی کر گیا, اے جھوٹا سی گل چنگی کر گیا. یا رسول اللہ وہ ہے کون سی؟ فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان سی, وہ بھیس بدل کے تیرے کولے آیا سی. اس واسطے یہ تصور نہ کریا کرو کہ اسی اس بستی کے اندر موجود ہیں تے ساڈے ال کوئی ویکھدا نہیں ہے. جے ویکھدا نہ ہوندا تے اتنے بارش دے چھٹے نہ مار. بارش اتنے ہی پیندی جتھے کوئی ہوندا ہے. تے اسی طرح فضل بھی اتنے ہی ہوندا ہے جتھے مصطفیٰ کی نظر کرم ہوندا ہے. یہ عقیدہ بے ایماناں تے آسان لوکاں دا جنہاں رسول اللہ دی غیبت ہی بیان کی. اسد ہی کیتا, وہ پیسے اندر بھی ٹوکرے لے جاندے نے, بوریاں بھر بھر کے,
تے اودوں کی کردے نے بے ایمانی نہیں کردے نے تے ہیرا پھیری نہیں کردے ممبر رسول دے اوتے بیٹھ کے جیڑا بندہ منافقت کرے ہیرا پھیری کرے اس مولوی کو حال ہو کہ 10 کسے جگہ دے اوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے خدا نے اپنا ذکر کیتا ہے 10 کسے ایسی جگہ دے اوتے رسول اللہ دا ذکر نہ کیتا سبحان اللہ آخر کا کوئی ایسی جگہ نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں علاقے دیکھو نا کتنا خوبصورت مقام ہے کہ اللہ نے جس وقت اپنا اعلان کروانا سی تے آکھیا یا رسول اللہ تسی آکھو سبحان اللہ تسی آکھو میں خدا ہوں تے جے خدا خود فرماندا میں خدا ہوں اسی مننا نہیں او تسلیم نہیں سکے کرنا آکھیا نہ وقدار لو اللہ تعالی باللہ یا رب تیرا رب تینوں حکم دیندا اپنے والدین دے نال احسان کر ایتھے تے فرمایا ایتھے کیوں نہیں فرمایا یا رسول اللہ تسی آکھو اپنے والدین دے نال سبحان اللہ جتھے محبوب کی صفت بیان ہونی سی اوتھے خدا نے خود اپنی زبان دے نال صفت بیان کیتی تے جتھے خدا کی صفت بیان ہونی سی اوتھے مصطفیٰ نے خدا کی صفت بیان کیتی دوویں مقام لازم و ملزوم نے ایک مقام کی ہے قل هو اللہ احد یا رسول اللہ تسی فرما دے کہ اللہ ایک ہے اللہ کی فرماندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے لوگو میں خدا اور تسی جڑا کام کرو او بڑا ہی خدا جڑا کرے او تسی نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو ذکر اذکار کرتے ہو خدا کی کردا ہے درود و سلام پڑھتا ہے درود و سلام بڑا تہاڈا بڑا عمل ہے یا خدا دا بڑا عمل ہے تے جس وقت خدا دا عمل بڑا ہے تے پھر او تو منع کیوں کرنا ہے درود و سلام پڑھو کہ نماز والا پڑھ لو دوجا نہ پڑھے اے تو کنے آکھیا نماز والا پڑھی تے دوجا نہ پڑھے ہیں او یار دا نام نہیں لینا نا کئی بندے ادھورا درود و سلام پڑھتے ہیں ادھا کڑتا درود و سلام کئی صحابہ نوں بھی چکا جاندے نے کئی اہل بیت نوں چکا جاندے اے مرض کئیاں نوں لگیا بیماری ہے بڑی بڑی جڑی انہاں دے دلاں نوں لگ گئی تے دماغ دے وچ او خناس ہے شیطان ہے جڑا آگا پیچھے نہیں ہون دیندا کبھی بھی ادھا درود و سلام نہ پڑھو درود و سلام پڑھنا جے او دے پہلے حضور دا تذکرہ آوے پھر آپ دے صحابہ دا آوے آپ کے اہل بیت دا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے او دام مکمل ہے درود و سلام کہیں تے پڑھتے ہیں صرف والا آلے کا تے کہیں والا صحابہ کا تے جے پورا پڑھنا ہوئے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ اے پورا درود و سلام تے اے آدھے نہ پڑھو او پڑھو صحیح کچھ بھی پڑھو تے صحیح نہ تے جے پڑھنا ہی نہیں تے پھر فائدہ کیا اس واسطے میرے دوستو رانجھا راضی کرنا کہ جس کا دل دے راضی حضرت امام حسن آپ جا رہے ہیں ایک نوجوان ہے جڑا سر دے وچ پٹی کا پانی آکھیا کی نام ہے تیرا انہیں آکھیا نا کیس فرمایا کیس آدمی عقل مانو تیرا نام کیس نہیں تو تے مجنون لگنا ہے دیوانہ لگنا انہیں آکھیا جی ہاں دیوانہ وہ دی وجہ تو دا نام مجنون پہ گیا فرمایا کس وجہ تو دیوانہ ہے مجنون کس ہے انہیں آکھیا لیلا دی وجہ تو دیوانہ لیلا نے میرے یہ حال کر سکے من بے خبر ہو گیا منو سمجھ ہی کو نہیں آتی آدھے نہ ایک نماز پڑھتا سی پیا تے نمازی نے سامنے مجنون گزر گیا تے اور نمازی نے سلام پھیر کے مجنون اور ان پھڑ کر میں کیا مجنون میں نماز پڑھتا سمجھا ویدہ نہیں سمجھا انہیں آکھا منو تے لیلا نے عشق میں خبر نہیں ہوئی چلیا تو خدا کی بارگاہ میں کھلو کے بھی میرے تو ویدہ سمجھا تو خدا کی بارگاہ میں سمجھا اس واسطے جتھے جتھے لائیے پیٹی لانی چاہیے کچی دور جڑی جو ٹوٹ جاتی ہے تے جس کو نسبت پکی ہوئے تو ٹوٹتی نہیں چاہے کتا ہوئے نجس ہوئے ولیاں کی صحبت پہ چلے اے نجس پلید ہے
استعارت میں استعار فرشتہ نہیں آ سکتا ہم بندہ نماز نہیں ہو سکتی وہ دے برتن پاک نہیں لیندے تو فرمایا اگر وہ دی صحبت نسبت ولیاں دی سنگت ہو جائے دن قیامت میں وہ بھی جنت ہو جائے تو جڑا بندہ جنہیں کلمہ محمدی پڑھے جنہیں کفن دے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر لگی ٹھپا لگے اور وہ نا کپڑے پاتے ہونا جی سب تو بہترین کپڑا کیڑا دو کوڑا بوس کی اس کو جی لٹھا غلام چیئرمین فلاں کفن دی کی حیثیت اے چادر ہے 200-400 دی چادر تے اگر ایک ہی چادر کیڑی کسی مردے تے دوالے بلیٹ کے کوئی فائدہ نہیں اگر اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیے پہلے کفن زمین پہ اتنے پہ آتا مولوی جس وقت لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر آپ اویلتا رکھو کہ کلمہ نہیں تھے کلمہ یہاں ہے کلمہ دا تے جنہاں سوال و جواب کرنے نے انہاں مردے نو جس وقت اٹھانا ہے پوچھنا ہو دے کو سائیں پوچھن دیتا بھی محمد رسول اللہ دا نام تے لے سبحان اللہ اور مثال لے لو نا مثال کے طور پہ جس کو کہ جاب حاصل کرتے ہو نوکری جاندے ہو نوکری کرنے واسطے کوئی دوسری کاغذ یا اس طرح کی چیز لے کے جاندے ہو اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مونس لائی کا بندہ یہ فلاں کا بندہ پرویز لائی کا بندہ وہ کوئی بلا نہیں دیتا بلا دے نہیں یا نہیں بلا دے وہ چاہ بھی پیاندے نے سارا کچھ کرتے ہیں آدھے نے چوئی صاحب کو سلام نہیں دیو دنیا کی سفارش قبول ہے تو جس وقت سفارش کرنے والے محمد رسول اللہ انہوں کی سفارش کا کوئی نکاری نہیں میں قسم چکنا پیا الفن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے انہوں کا نام کیا معاذ بن جبل حضور موجود نے گھوڑے دے اوپر سواری دے اوپر آپ پیچھے موجود نے معاذ بن جبل حضور نے فرمایا معاذ بن جبل تم گل نہ دسا یا رسول اللہ فرمایا معاذ تیری تے میری گل ہے کسی نے دسی سبحان اللہ اے جا کے حدیث پاک پڑھ لو مسلم شریف کے اندر موجود ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے سیاستہ میں عمومی طور پہ حدیث نظر آ جائے معاذ بن جبل کو حضور نے فرمایا تو تے میں صرف تیری تے میری گل ہے کسی اور نہ دسی حضور نے فرمایا معاذ میں قسم اٹھانا اس خدا کی جن نے مجھے پیدا کیتا ہے جڑا بندہ میرا کلمہ صدقے دل دے نہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ دے تو دوزخ دیا کرام کر حضرت معاذ بن جبل جس وقت اتنا سنیا نا آکھیا یا رسول اللہ کلمہ صرف فرمایا معاذ بن جبل جی نے صرف محمد رسول اللہ پڑھ لیا میں قسم اٹھانا اس پاک پروردگار کی ماں نے نہ دے فرمایا کہ جڑا بندہ صرف ایک باری کلمہ پڑھ لے یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ اللہ حرمہ اللہ النار اللہ تعالیٰ دے تو دوزخ دیا کا رام کر دیندا ہے معاذ بن جبل دا حدیث پاک جس وقت مکمل ہوندی ہے نا تے آخر دے اوتے جا کے لکھے معاذ بن جبل رون لگ پے آخری وقت آیا تے روندے نے پے آکھیا معاذ روندا کیوں نہ پیا آکھیا کاش کہ جڑا راز میرے سینے دے اندر موجود ہے وہ راز ہی گیا ہے کیونکہ میں رسول اللہ کا وعدہ کیتے سی کہ میں یہ راز نہیں کھولنا لیا تے کوئی صحابی دوسرے سن تو نہ کیا اگر امت مصطفیٰ نو یہ بشارت لگ جائے تاکہ کئی غریباں کا بھلا ہو جائے تے معاذ جاندا بھی تھی تسی دس دیو معاذ بن جبل نے اوتھے فرمایا آکھیا میں رسول اللہ دے کو سنیا جڑا بندہ صرف میرا کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ دی عزت کی قسم میں جنت میں جائے سبحان اللہ ابو ذر بتا اللہ صرف کلمے کی یہ فضیلت ہے اے جڑا اسی آج میں کسی مولوی کو کسی پیر کو منداست کروا کے دے جڑا بتا کے تو نمازیاں تے پکا دیتی تو حاجیاں تے پکا جانتی کوئی بندہ روئے زمین دا اپنے عمل دی وجہ سے جنت میں نہیں جانے گا مصطفیٰ دے تو خدا دے فضل میں جنت میں جائے خدا نے رسول اللہ کو پوچھنا ہے تے رسول اللہ نے جدے ہوتے آخر رکھنا ہے خدا نے انہوں نے جنت عطا فرما
تے صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اسی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں دے، کیا اسی تمہوں ویکھاں دے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ جنہیں کفیر ہونا ہے کس طرح نظر آو دے؟ فرمایا کیا میرے صحابہ جس کو کہ چند چڑھتا ہے سورج سامنے ہوتا ہے کبھی کسی بندے آ کے تو پیچھے ہوتا سورج میں سامنے نہیں ہوتا؟ فرمایا ایسے طرح خدا کا بھی نظارہ لوگ کرن دے تو مصطفیٰ کا بھی نظارہ کرن اوتھے تے سارے پردے جڑے نے ہٹا دیتے جان ایتھے بھی پردہ اوتھے بھی پردہ تے پھر پردہ کون نہ کرے؟ اس واسطے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وفا کرتے چاہے جو بھی ہے جے کوئی صاحب زیادہ کہ وہ دی عزت رسول اللہ کی وجہ کوئی پیر ہے کہ وہ دی عزت رسول اللہ کی وجہ کوئی نعت ہے کہ وہ دی عزت رسول اللہ کی وجہ تے جے وہ دی زبان میں جو گاندے غلاظت ہے تے ساڈے واسطے سرکار دا کتا ہے چاہے بیڑا دل گولی مار دے ردیا گیا تے جیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گل وچ رکھدا ہے ساڈے سر متے اسی او دے نوکر او دی آل اولاد دے نوکر تے اونے آکھیا گل ساری کیتی ہے سرکار دی اس واسطے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے تسی آئے ہو محبت دے نال بیٹھے ہو اللہ پاک ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے واخر دعوانا